بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. یہ ڈفرینٹ سی دعا کی ایک اپیل آج میں تو سب کو کہتا ہوں دعا کریں، اپنے کسی مقصد کے لیے کر لیں، لیکن یہ کاکی جی جو اس ویڈیو میں بعد میں ہیں، یہ ایک ماں ہے اور اللہ نے ایک ہی وقت پہ اس پوری فیملی پہ ایک ایسی آزمائش ان پہ آئی جس میں جان، مال، اولاد تینوں ہی ایک ہی وقت میں آزمائے گئے. ایک قدرتی آفت کہہ لیں. یہ پچھلے سال آئی تھنک کشمیر کی سائٹ پہ شاید یہ گئے تھے، جیسے چھٹیوں میں بچوں کو ماں باپ بھی لے کے جاتے ہیں. ان کے بچے بھی ساتھ تھے، دونوں میاں بیوی تھے، ایک شاید بھتیجا بھانجا تھا. تو اچانک وہ سفر کے دوران وہیں پہ علاقے میں لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، اوپر سے بڑا پتھر آیا. ایک چیز جو میں بیچ میں کہوں گا آپ لوگوں کو، جتنے میدانی علاقوں سے جو پہاڑی علاقوں میں ٹریولنگ پہ جاتے ہو، جو تو وہاں کے ڈرائیور ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ لینڈ سلائیڈ کے لیے خبردار رہتے ہیں، مختلف نشانیاں انہیں پتہ ہوتی ہیں، آواز تک کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، یا وہ پہاڑوں کی ایک نظر ان کی سڑک پہ ہوتی ہے، ایک ان کی پہاڑ پہ ہوتی ہے. ہم لوگ جو میدانی علاقوں سے کبھی کبھار گاہے بگاہے جاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نظارے دیکھنے ہوتے ہیں اور یا پورا دھیان وہ خطرناک سڑک کی وجہ سے بس سڑک کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور یا کھائیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نظر پہاڑ کی طرف ہوتی ہے. یا کم از کم اگر اچانک آپ دیکھیں کہ ایک دم کوئی چھوٹا پتھر یا ذرا سا چھوٹی چھوٹی کنکر ہی ایک دم سڑک پہ آپ کو سامنے گرتے نظر آئیں تو گاڑی کا سلو کر کے روک لیں، کیونکہ وہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہی ہوں. وہ کئی بار ان کے پیچھے بڑے پتھر اور چٹانیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لینڈ سلائیڈ شروع ہو جاتی ہے. پرٹیکولرلی جو بارشوں کا موسم ہے، اسپیشلی یہ جو لاسٹ ویک آف جولائی سے جب شروع ہو جاتی ہیں یا مڈ آف جولائی سے آن ورڈ، تو یہ وہ والے علاقے جن میں جہاں پہاڑوں پہ سبزہ کم ہوتا ہے، کئی پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو بھربری یا کچی مٹی کے ہوتے ہیں، یا ان پہ درخت بہت زیادہ کاٹ دیے جاتے ہیں، یا سبزہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، یا وہ ہوتے ہی چٹانیں ہیں لیکن ان میں مٹی میں زیادہ وہ بہت زیادہ مکسڈ ہوتی ہے. بارش بہت ہلکی ہو رہی ہوتی ہے لیکن مسلسل کچھ عرصے سے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مٹی بہت زیادہ نرم ہو کے سلپری ڈھلوان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چٹان یا کوئی نہ کوئی بڑا پتھر اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور پھر اپنے ساتھ سب کو لیتا آتا ہے نیچے تک. یہی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ ان کی گاڑی کے اوپر ایک دم سے بڑی چٹان آ کے گری، اور وہ تو ویڈیو میں اپنی جو کہانی اس میں بعد میں بیان کر رہی ہیں، والیوم شاید اس میں کم ہو، میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ دور بیٹھی ہوئی تھی اور مائک ان کے پاس نہیں تھا، ہیڈ فون سے آپ سن لیجیے گا. لیکن اصل میں وہ آپ لوگوں سے دعا ہی کی درخواست، وہ تو دعا کر ہی رہی ہے. ماں ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اور وہ کہانی سنتے ہوئے میرے لیے ابھی بھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہوں گے جب میں نے سنا ہے کہ وہ انسان کئی بار اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ وہ پتھر آ کے جب گاڑی پہ گرا ہے تو ان کے جوان بچے کوئی 10 سال 12 سال کے 2 بیٹے وہیں پہ اور شدید زخمی ہوئے اور وہ دم توڑ گئے. انہیں پتہ نہیں، انہیں بعد میں بتایا نہیں گیا، یا یہ خود ہاسپٹل میں دونوں میاں بیوی زخمی تھے. ایک بچہ ایک بیٹی تھی اور ایک وہ جو بچہ تھا رشتہ دار بھانجا ان کا یا بھتیجا، وہ شاید بچہ، انہیں تھوڑی بہت چوٹیں یا خراشیں آئیں، لیکن 2 جوان بیٹے تو ان کے وہیں پہ چلے گئے جن کا ان کو بعد میں بتایا گیا. یہ خود بھی ان کی کافی چوٹیں تھیں دونوں میاں بیوی کی، اور جو یہ وہ سچویشن بتاتی ہیں کہ یہ کسی طرح وہ دروازہ جو بھی ٹوٹا، یہ باہر گریں، جیسے بھی یہ گاڑی سے باہر آ گئیں زخمی حالت میں، جس طرح اب یہ انہیں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، نکال نہیں سکتی تھی، اور دور لوگ کھڑے تھے لیکن لینڈ سلائیڈ سل ہو رہی تھی اور کوئی اتنی جرت نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان کے قریب آئے، ان کی مدد کرے. انسان دیکھ بھی رہے تھے وہ، لیکن کوئی بچانے کیا آتا. اور وہی وہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے لیے وہ بڑا ہی عجیب ایک ٹائم تھا کہ میں دور سے آوازیں دور سے لوگوں کو دے رہی تھی کہ آؤ اور میری مدد کرو، ان بچوں کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں، جو بچ جائے، جس کو کوئی پانی پلایا جا سکے یا کوئی
مرہم پٹی کی جا سکی. لیکن اس وقت تو کسی نے کیا آنا تھا جب وہ لینڈ سلائیڈ رکی. کئی بار پانی آ رہا ہوتا ہے. ایک بات دوسری یاد رکھیں, ناران کا گان جاتے ہوئے بھی اور بھی کئی جگہوں پہ راستے میں سڑک کے اوپر سے پانی گزر رہا ہوتا ہے, پیچھے چشمہ ہوتا ہے یا پیچھے سے نالا آ رہا ہوتا ہے پہاڑی. اس میں بھی دھیان رکھیں کہ وہ کئی بار پیچھے سے جو ہی اس کا پانی مٹیالہ ہو جائے, بالکل مٹی والا پانی اگر آپ کو لگے کہ اس میں مٹی آ رہی ہے, یوزلی ادروائز وہاں کا پانی بہت صاف ہوتا ہے, تو اگر اس کا پانی آپ کو لگے کہ یہ مٹیالہ ہو گیا ہے یا مٹی والا ہو گیا ہے, اس میں ریڈ مٹی یا کچھ مٹی والا پانی آ رہا ہے, تو وہ بہت دلیری نہ دکھائیں, گاڑی سلو کریں اور پہلے دیکھیں کہ پیچھے اوپر نظر ماریں کہ پیچھے بہت زیادہ پانی تو نہیں اس طرح کا آ رہا. جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے ایک دم سے تھنڈر سٹارم ہوتا ہے, یا اس کو کلاؤڈ بلاسٹ بھی کہتے ہیں, خیر وہ ایک اور سچویشن ہے, لیکن پہاڑوں پہ جب ایک دم سے اچانک تیز بارش ہوتی ہے تو یہ ندی نالوں کا چونکہ ڈھلوان ہے بہت زیادہ سلوپ ہوتی ہے, تو کئی بار ایک دم بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ریلا کا ریلا اس نالے میں آتا ہے اور ساتھ بڑے بڑے پتھر آ رہے ہوتے ہیں, جو کہ سڑک پہ ہمیں صرف ایک لیئر سی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن چوں ہی اس کا رنگ چینج ہو تو پہاڑی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے بارش ہو رہی ہے, اوپر بارش ہو رہی ہے, اور کسی وقت بھی بڑا ریلا آ سکتا ہے جو پوری گاڑی کیا بس کو بھی لے جا سکتا ہے. وہاں پر یہ دلیری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں جی ہم گزر جائیں گے یا کچھ کریں, تو دھیان سے وہاں سے کراس کریں. یہ تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات ہے, میرا بھی اتنا نالج نہیں ہے, بہت کم میں ان جگہوں پہ گیا ہوں جو جنرل انفارمیشن ہے میرے بارے میں. لیکن آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو پہلے انفارمیشن بھی لیں اور پھر اس کا دھیان رکھیں. دوسری بات یہ کہ ایسی مصیبت اللہ کسی پہ نہ ڈالے. ان کی وہیں پہ گاڑی تو ایک مال تھا, جانیں ان کی اپنی, دونوں میاں بیوی بھی, اور کافی عرصہ یہ ہاسپٹلز میں رہے, اور اولاد کی آزمائش ان تینوں میں سے سب سے مشکل آزمائش ہوتی ہے. اللہ کسی کو نہ دکھائے, اور اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں, دونوں پابند صوم و صلات ہیں اور پریکٹسنگ مسلمز ہیں, مڈل کلاس فیملی, سادہ لوگ, لیکن بہرحال ایک آزمائش آ گئی, اللہ اپنے پیاروں کو پھر آزماتا بھی ہے. تو دعا جو اب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی جو اس وقت اس کے بھی سر میں بھی چوٹ لگی اور ہڈی بھی اس کی گردن کی ٹوٹ گئی, اس کے چاروں ہاتھ پیر بھی مفلوج ہو گئے, کوما میں چلے گئی, لیکن آج اس بات کو سال سے زیادہ ہو گیا ہے, نہ وہ ہوش میں پوری آتی ہے. اس کے ڈاکٹر نے سانس والی نالی پہ اس کو لگایا ہوا تھا, گلے میں سوراخ کر کے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا تھا. پھر انہوں نے دعا کی, دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان بھی سنی. جس ایموشنل ٹراما میں یہ خود تھے اس میں سے کافی حد تک یہ نکل آئے ہیں, کم از کم اس ساری سچویشن کو فیس آؤٹ کرنے کے لیے. بچی کو ماشاءاللہ چھٹی ہو گئی, گھر چلے گئی ہے, وہ نالی اس کی لگی ہوئی ہے, لیکن اب یہ بتا رہی ہیں خوش ہو گئے کہ وہ ان کی آواز کا رسپانس دیتی ہے, ان کی آواز پہ اپنے نام پہ ان کا ہاتھ پکڑ رہی ہے کچھ. اس بچی کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے. اللہ آلریڈی صابر لوگ ہیں, آزمائش تو اپنے وقت پہ جاتی ہے. تو آپ میں سے سب لوگ اپنے لیے تو ساری دعا کرتے ہو, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, تو آپ میں سے جو وقت نکال سکے وہ چاہے روز کی ایک بار سورہ رحمان سنے, رب کی رحمانیت کو پکارے, ایک ہفتہ کے لیے 3 بار سنے تو بہت اچھا ہے, لیکن آپ میں سے جو بھی درد دل رکھنے والے ہیں وہ ہو سکے تو سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے کانوں سے سنیں, اس ریڈیشن کو, اس وائبریشن کو فیل کرنا ہے, اس نور کو, خود کو اللہ کے روبرو پیش ہو کے بس اس کو سننا ہے. اور جب سن لیں تو بعد میں یہ دعا پانی لے کے آدھا گلاس اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے شدید پیار اور خلوص سے 3 بار اللہ 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 اپنے قلب میں کہنا ہے, خیال میں ہی, جیسے اپنے اندر. آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لیں. 1 ہفتہ یہ علاج اپنے لیے تو سب کو ہم بتاتے ہیں, چلیں آپ اس بچی کے لیے, اس کے والدین کے لیے یہ کریں. میں تو ان کے لیے ان خاتون کی کہانی سن کے ہی آج یہ آئیں, اس دن آئیں تو یہ بولی, اور بڑی باہمت ہیں دونوں میاں بیوی, اور بڑے حوصلے سے سارے کو برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہی پیش ہو رہے ہیں اور اسی کی مدد چاہتے ہیں. آپ سب لوگوں کی بھی دعا اس میں شامل ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کے لیے ہم سب دعا کر سکتے ہیں. یہ نہیں پتہ ہوتا اللہ کس کی دعا سن رہے ہیں.
دعا یہ سورہ رحمان میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دل صاف کرنا ہے، سب کو معاف کر دینا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی نادان بے وقوف مخلوق میں سے اگر کسی نے کبھی آپ لوگوں پہ زیادتی کی ہو، آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہو، اسے اللہ کی خاطر دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ اس پر بھی کرم کر، فضل کر، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر اور ان پہ رحم و کرم، فضل، مغفرت کر، اور اس کے ساتھ اپنی نیکیاں ثواب بھی جو اللہ کو پیش کر سکتے ہیں، جتنا کلمہ کلام عبادت آپ نے کی ہوئی ہے، یا جتنی آپ نے نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، کسی مظلوم کا ساتھ دیا ہوا ہے، کسی یتیم، مسکین، بیوہ، مسافر، قیدی کی مدد کی ہے، کبھی کسی بھوکے کو، پیاسے کو کھانا کھلایا یا پانی پلایا ہے، یا کسی ننگے کو کپڑے پہنائے ہیں، یا کسی کا ننگ ڈھانپ دیا ہے، کسی ٹوٹے دل کو جوڑا ہے، اللہ کی خاطر وہ نیکیاں اور وہ ثواب بھی اللہ کو پیش کر دیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دے دے، وہ اپنی امت کے جس گناہ گار کو دینا چاہیں دے دیں. تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور پھر اللہ کو اپنے گناہوں سمیت گناہ گاری سے آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتنا بڑا رحمان ہے. آپ جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میں سے صرف گناہ گار دعا کریں گے، جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہو، تو اس کے آگے پیش ہو کے اس کی رحمانیت کو پکارنا. جو سورہ رحمان نہیں سن سکیں گے، اگر ان کے پاس ہے نہیں ہے قاری باسط مصری کی آواز میں، یا ٹائم نہیں ہے، یا موبائل میں نہیں ہے، ویسے الرحمان.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہمارا ایپ بھی ہے، فری ہے سارا کچھ. نہیں تو پانی لیں، آنکھیں بند کریں، 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. جو مسلم نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں. اس میں دعا ایک جذبے کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے، احساس کا نام ہے. کسی کا درد دیکھ کے جو نکل جائے وہی دعا ہے. تو آپ نے اس کے بعد پانی لے کے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہنا ہے، قلب میں کہنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے اور وہ پانی پی لینا ہے. آپ کو بھی جو فائدہ ہو جائے گا. کسی کے لیے بھی دعا کر دیں، اس بچی کے لیے. مجھے تو اس کی ماں کا میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. باقی ایسی آفات اچانک آ جاتی ہیں اور آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. میں نے کہا نا، وہ جان سے، مال سے، اولاد سے، بھوک سے، خوف سے، کسی سے بھی آزما لیتا ہے ہم سے. جو اس کے اپنے بندے بھی ہوتے ہیں، نیک بندے بھی ہوتے ہیں. اس میں صبر کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنا ہوتا ہے. باقی ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ صدقہ، ہر قسم کا صدقہ. آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، آپ گھروں سے نکلنے سے پہلے دعا کر کے سب کو معاف کر کے نکلیں. گاڑی کا بھی صدقہ نکال کے نکلیں. کسی کو پیار سے پیش کریں. پرندوں کو کھانا ڈال کے نکلیں، پودوں کو پانی ڈال کے نکلیں. گاڑی کے اوپر ہی کوئی ڈبل روٹی، کوئی بسکٹ، کچھ کر کے کیڑیوں کو ڈال جائیں. ایک بسکٹ 10,000 کیڑی کھا لیتی ہے. 10,000 بندے کا آپ ناشتہ کرا دیں گے. جب وہاں جائیں، ان علاقوں میں جائیں، آپ سمجھیں آپ ان سڑکوں کا ٹیکس دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سڑکیں ایسے نہیں بنتی ہیں، یہ کئی بار ٹوٹتی ہیں، بڑی مشکل سے بنتی ہیں، اور کئی وہ مزدور ان جانوں سے جاتے ہیں آپ کی سڑک بنانے کے لیے، آپ کی سیروں کے لیے. حکومت بہت اچھی سڑکیں بنائے، وہ سے ایک سڑک کا جو ایک فٹ ہے، کبھی آپ خود بنائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل اور صبر آزما کام ہے. اور جب یہ سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت کئی جانیں جاتی ہیں، اسپیشلی پہاڑی علاقوں میں. کئی بار لینڈ سلائیڈز ہوتی ہیں. ان ساروں کا خون اس میں شامل ہوتا ہے، اور ہم بڑی شان سے اس کے اوپر 120 کی سپیڈ پہ جا کے بس اتنا کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بنائی ہے، فلاں گورنمنٹ اچھی تھی، فلاں گورنمنٹ اچھی تھی، فلاں نے بنائی ہے، فلاں نے بنائی ہے. اس کا ٹیکس، یہ اصل حکمران تو اللہ ہی ہے، اور اس کی مخلوق کو وہ خود چلا رہا ہے. وہ تو سبھی کو رزق دے رہا ہے، اس کا وعدہ ہے. لیکن اگر آپ اس میں دینے والا ہاتھ بن جائیں گے، بانٹنے والا ہاتھ بن جائیں گے، پیار سے اللہ کی راہ میں، دیکھنے میں تو نظر آئے گا کہ یہ بسکٹ کیڑیوں کو ڈال رہے ہیں یا کبوں کو ڈال رہے ہیں، یا پانی ایویں پودوں پہ ضائع کر رہے ہیں. ضائع اس کائنات میں کوئی چیز نہیں جاتی. بہت سی مخلوقات انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سڑک پہ نکلنے سے پہلے اس کا ٹیکس دیں، صدقہ دیں. جب ان شہروں میں پہنچیں تو وہاں پہ بھی یہ عمل جاری رکھیں. وہاں کے بچوں سے پیار کریں، بیکاری نہ انہیں بنائیں.
ان کے لیے سویٹس لے جائیں, ٹافیاں لے جائیں, بسکٹ لے جائیں, پیار سے انہیں بانٹ دیں. لیکن بچے کئی وہاں بہت خوددار ہوتے ہیں, وہ نہیں بھی لیتے یا ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہوا کرنے والا ہے. تو آپ وہاں پودوں, پرندوں, جانوروں کو, کتوں کو, چڑیوں کو, کیڑیوں کو تو سب کچھ ڈال سکتے ہیں. گاندھی نہ ڈال کے آیا کریں وہاں سارے شاپ پر, ریپر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو آفات ہیں, ناگہانی آفات ہیں, یہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. باقی ادھر جو ڈرائیونگ کے اصول ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑے سے بتائے ہیں. کچھ لوکل, آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, پہلے سے سارا سمجھیں کہ ادھر کیا حالات ہیں, موسم کیسا ہے, سڑکیں کیسی ہیں, سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے, اکنامیکل سچویشن کیسی ہے. ہوتے آپ سارے پاکستانی ہیں, زیادہ تر مسلمان ہیں, میجورٹی ہے, سارے ہی آپس میں آدم کی اولاد, بہن بھائی ہیں. ان لوگوں کا بھی یہی 3-4 ماہ سیزن ہوتا ہے. بہت ٹف لائف ہے ان پہاڑوں میں. جب برفیں جم جاتی ہیں انہیں بھی نیچے آنا پڑتا ہے. ان میں بھی کئی ہماری طرح کوئی زیادہ منافع خور ہیں, کوئی جسٹ آدمی, کوئی جسٹس کرنے والے ہیں, عادل ہیں, پیار والے ہیں. وہاں جائیں تو وہاں کے لوکل کلچر کا بھی خیال کریں. صرف اپنی فوٹو کھنچوانے کے لیے آپ وہاں پہ, وہ لوگ زیادہ تر پردہ ان کی خواتین کرتی ہیں, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس بات سے بہت زیادہ. اور اسلام میں پردہ ہے بھی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے نہیں برقعے پہننے تو چلیں دوپٹہ چادر تو کریں. وائل ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, وائل ان پختونستان آپ شٹل کا برقع نہیں پہن سکتے تو کم از کم چلیں چادر لے لیں اپنے اوپر, ٹھیک ہے, وہ بھی خیال کریں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک علیحدہ بات ہی بیچ میں آ گئی, میری اپنی نہیں مانتا کوئی, لیکن آپ سب لوگ اس میں یہ ضرور خیال کریں کہ آپ ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتے رہیں. اور نظارے تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں, تو اللہ کی مخلوق سے پیار کریں. اس کے اندر جو مخلوق, یہ ساری زمین اس نے یہ انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے, ہمارے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے. وہ سارے نظارے تو دیکھنے ہیں. تو بہرحال آپ سب سے یہ ایک قسم کی اپیل ہے, اس دعا میں شامل ہوں, اس ماں کے لیے, اس کے بچوں کے لیے, اس فیملی کے لیے, اور اس جیسے اور بہت سے بچوں کے لیے. اللہ سب کے بچوں کو خیر خیریت سے رکھے. بچے جو ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, وہ دیکھیں کہ ماں باپ کن جتنوں کے ساتھ پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں. کیا کیا ٹیسٹ نہیں آتے. اور بڑے بھی اس میں سبق سیکھیں کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اور اس سے ہر وقت رحم و کرم ہی مانگنا چاہیے. ہم سب بہت ہی عاجز اور گناہ گار ہیں اور کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. تو سب مل کے دعا کر دیں ان کے لیے. اگر اس طریقے سے کسی کو اعتراض ہے تو آپ کا جیسے طریقہ, جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں. آپ نان مسلم ہیں, آپ اللہ 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 نہیں, بھگوان بھگوان بھگوان, واہ گرو واہ گرو واہ گرو, گاڈ لارڈ, آپ نے جو کہنا ہے پیار سے کہہ دیں. اس بچی کے لیے پریئر کریں. بہت مہربانی. لیکن اپنے آپ کو تو میں خود بھی جیل پہ تھی, اور میں پیرالائز ہو گئی تھی. میں خود اور میں جس اپنے اللہ سے یہ سوال پہلے ملا کرتی تھی کہ یہ کیا کیا بہت زیادہ. بس یہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو, اپنی قدرت, اس وقت اپنے بچوں کو قدرت دکھانے لے کے موسٹلی جاتے تھے, تو انہیں ہاتھوں سے بچوں کو نکالا, ہاسپٹل تک جایا. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں رہتی, میرے سامنے ان کی سانس تھے, اور بس یہ تھا کہ ٹھیک ہو جائیں, روٹیں لگ گئی ہیں, بھیڑ ہو رہی ہے. بس ہاسپٹل میں بھی پہنچ گئے. منتھ ہم سی ایم ایچ مظفر آباد میں ایڈمٹ ہے, میرے ہسبینڈ بھی, میں بھی, بیٹی بھی وینٹیلیٹر میں. بچوں کو اسی ٹائم سڈنلی لوڈ پہنچا دیا کہ وہ ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور منتھ میں جو ان لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ بیٹے نہیں, ہم وہاں سے کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ ویڈیو کال کریں, ہمیں بچوں کو دکھائیں. تو یہاں سبھی ہمارے ریلیٹیوز کہتے تھے کہ وہ ایڈمٹ ہیں, ان کو دیکھنے نہیں دیکھ سکتے, بھی سیریس ہیں. بس یہ اسی میں رہتی تھی کب جاؤ وہاں, بیٹی وینٹیلیٹر سے اٹھ کے تو لے کے جاؤں. لیکن جب یہاں آئے تو 1 منتھ کے بعد جب یہاں آئے تو میں نے بولا کہ مجھے بچوں کو ہاسپٹل لے کے جائے, تو مجھے قبرستان لے کے جایا گیا کہ یہاں آپ کے بچے. تو وہ ایک وہ ٹف تھا چیز, اس سے نکلتے نکلتے مجھے بہت عرصہ رہا. اور لوگ جن سے ہمیں فیل ہوتا تھا یہ وہ اینی ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے تھے. لیکن بس اس ٹائم یہ آیا, لوگوں سے سنا کہ وہ جنازہ تھا آپ کے بچوں کا, یہ تھا,
निकली दिल में से कि इनके मेरी हस्बैंड की सिस्टर का बेटा था साथ, तो दिल से दुआ निकली कि क्या वो और के बेटे अपने के उसको कुछ नहीं हुआ। और जब जब उसको देखती थी हमारे साथ वाइट फैमिली में रहते तो मैं कहती थी कि शायद उनको भी चोट लग जाती, आगे भी ठीक होते। तो उससे मुझे बच्चे से बड़ा होता था जब जो मेरे सामने आता था, क्योंकि उसके लिए प्लान किया गया था कि उसके साथ जाना था, तो उसके लिए बड़े सब प्लानिंग की थी, क्योंकि 1 मंथ पहले भी गए थे। मुझे उससे बहुत ज़्यादा होती थी कि नहीं ये मेरे सामने इसकी वजह से ये हो गया है, मेरी बेटी आ गई है अभी भी, मतलब कि वो मेरे सामने है 10 ईयर्स की है लेकिन बेड पे है, लेकिन मुझे उस चीज़ से बड़ा होता था कि मेरे अंदर ये चीज़ें कैसे आ सकती है। मैंने हमेशा लेना सीखा लेना, मैंने खुशियाँ बांटी हैं, खुशियाँ छीनी नहीं, तो आज मैं ऐसी कैसे हो सकती है, मैं कैसे कर सकती हूँ कि मेरा बेटा आज नहीं आई मेरे सामने क्यों करना। मुझे इस चीज़ से बहुत होता था, बहुत अर्सा लगा अपने आप को उस लेवल देखे कैसे वो प्रॉपर्ली वो लाइफ में वापस आया जाए, क्योंकि औलाद जो होती है वो एक आपके रिसेंटली तो सभी आपके लोगों की हेल्प करते हैं, अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं, लेकिन एक टाइम आता जब कोई ना लॉन्ग हो, कोई टाइम लिमिट ना हो तो कोई साथ नहीं देता। तो फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला कि अगर मुझे बचा लिया है तो फिर मुझे अपने पाँव पे खड़ा करके अपनी बेटी के लिए, मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है, स्टैंड लेना। फिर मेरे हस्बैंड की कॉलेज में होते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, वो भी अलहमदुलिल्लाह अपने गाँव पे हैं, जाते हैं जॉब कंटिन्यू है, तो वहाँ टीचर्स ने हमें यहाँ आने वाला बताया सर के बारे में कि आप वहाँ चले। जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, दुआ के भाई तो उन्होंने कहा कि जो दिल में है ना जिसके लिए नफरत है पहले वो निकाल, और जैसे जैसे तुम ठीक हो कि वैसे वैसे तुम्हारी बेटी ठीक हो। मैं डेली अपने अंदर ये चीज़ ढूंढती थी कि मेरे अंदर क्या बुराई है, क्या बुराई है, तो मुझे वो नजर आता था कि मैं इस बच्चे को ऐसे कहती हूँ, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी, मैं तो उसके बच्चे के लिए इतनी नफरत रखी हुई दिल में, तो कैसे होगी। फिर मैंने अपने आप को वो उन चीज़ों पे मतलब कि जैसे सर की बात फिर भी कुछ ऐसा करने लगती थी तो सर की बात मेरा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी हो जाती थी कि तुमने ऐसा नहीं करना। अब ऐसा है कि दुआएं हैं उसके साथ प्रॉपरली। अब जब मैं जाती हूँ तो मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कि मुझसे कुछ पाए ना मुझे बता दो। एक वो टाइम था कि मैं उसके लिए दुआ नहीं करती, ये दुआ नहीं निकलती थी मुझसे मेरे कि ये मेरे से दूर चली गई। मैं सोचना भी था कि 2 तो जा चुकी हैं, अभी भी ये नहीं होता था, लेकिन अब मैं 1.5 साल से उसके साथ 24 आवर्स के साथ होती, 24 घंटों में से 2 या 2.5 घंटे में सोती हूँ। मुझे ये होता है कि जब वो अनकॉन्शियस अपने फिंगर्स अपने माउथ में बाइट कर लेते तो पीरियड होने लग जाते, उसको नहीं पता होता, वो गिर जाती है नहीं पता होता। ये फीलिंग बस एक माँ की समझ सकती है, लेकिन जो लोगों के लिए वो एक एज अ स्टैचू। बस ये है कि थोड़ा सा अपने माइंड को सुकून के लिए मैं सुन लेती हूँ, मोबाइल पर सर से कनेक्ट में रहती हूँ कि सुन लेती हूँ, स्टैंडेबल हो जाती है। बस ये अल्लाह की तरफ से है, बहुत ज़्यादा ये था मैंने तो फिर बस ये सुन अपने दिल को ये तसल्ली दी कि जिस जगह पे वो है, जब मुझे अपने बच्चों को नज़र नहीं आती, तो मैं सब लोग कहते थे कि तुम रोती वो हो तो इसलिए वो तुम्हें नज़र नहीं आते। सब ने आगे पूछना वो नज़र आए, वो हाथ में आए, मुझे नहीं आते थे, और तब तक नहीं आते थे जब तक मैं नमाज के लिए खड़ी। जिस दिन मैं नमाज के लिए खड़ी हुई वो दोनों मेरे राइट और लेफ्ट पे आके खड़े, और मैं अब फील भी तभी ही करती जब मैं नमाज के लिए खड़ी हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं खड़ी होती हूँ वो आके खड़े हो जाते हैं और हम एक करके नमाज पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है कि मेरे हाथ में वो आते हैं और अपनी बहन को हैंड ग्रिप करते हैं कि हमने इसको लेके जाना है, मैं उनको कहती हूँ नहीं तुम लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब दुआ करो, इसको मेरे पास रहना। लेकिन अब इतना अरसा गुजारने के बाद जिस पेन में वो है तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बेटी है 10 ईयर्स की है, मैं कितनी इसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये कहती हूँ उसके लिए आसानी है, जो इसके लिए आसानी है वो तो बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ चल गया। हम तो हिम्मत कर रहे हैं, डाइट पास कर देती हूँ, थेरेपी करवा देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, लेकिन ये जस्ट दुनिया की बात नहीं, एक ड्यूटी है जस्ट। और जिस जगह पर वो जा चुके हैं, पहले डर लगता था इन चीज़ों से कि पता नहीं क्या होगा, है खबर कैसी होगी ये चीज़, लेकिन अब एक्साइटमेंट है जाना है वहाँ, बस वही बेसिकली वही भी कुछ नहीं, एक फिल्म एक मूवी चल रही है। ये कभी कभी ऐसे लगता है कि सारे एक जैसे अपने हीरोज़ हैं, सारे अपनी अपनी वो टॉकिंग बता रहे हैं, लेकिन फील कुछ नहीं होता, ये तो बस वो है। और बस ये कहते हैं कि अल्लाह हर कोई मुझे ना उम्मीद करते भी हैं डॉक्टर से पार्ट जो तुमको मैंने बोला कि मुझे बता दें, डायरेक्टली बताया कि मुझे कुछ पाया ना करे कि क्या चल
सारे ना उम्मीद करने बस अल्लाह को नाम, और अगर कुछ ऐसा है भी कि उसकी लाइफ कितनी है कितनी नहीं है, मुझे अपनी हिम्मत जरूर देना कि मैं अपनी बेटी को खुद ही संभाल सकूँ, मुझे किसी की मुकाम भी ना दे, मुझे सिर्फ अपना मुहताज है, किसी का ना। अगर किसी के पास वो ज़्यादा पहले कंटिन्यू जाते भी थे, यहाँ आने से पहले जाते थे कि यहाँ से हम करवा रहे वहाँ से करवा रहे, लेकिन मेरा जहन नहीं इस चीज़ का नहीं होता था। मैंने कहा कि अल्लाह क्यों कह दे, बस घर में कह दे, मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ, जबकि तो कहता है मुझसे मांगो तो मैं तुझसे मांग, मैंने किसी के पास नहीं जाना। और कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते थे उनके साथ जाना पड़ता था, ना जाए तो वो मूड ऑफ हो जाते, चली जाती थी, लेकिन वो दिल मुतमिन नहीं होता। मैं कहती थी नहीं, आप मेरे अंदर हो, मैंने आपसे ही मांगना है और मुझे आपने ही करना है, आपके पास है, आपकी मानती ले ली, आप जो मेरे पास है मुझे दे, अगर ये भी नहीं है मेरे पास तो उसको सेहत के साथ रखिए। बस ये है कि आज मैं तकरीबन 3-4 माह बाद इधर आई हूँ, क्योंकि उसको किसी के पास नहीं, अकेला नहीं छोड़ती, किसी पे डिपेंड ही नहीं करती मैं। एक बस ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत देखती हूँ कि एक संभालने वाली माँ बच्ची को, एक हंसाने वाला, ये मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है उसी गाड़ी में था, और एक कमाने वाला हस्बैंड जो लेके आएगा तो बेटी को लेके, और ये हमें हंसाता है और वो मेरे लाती है हंसाती में ये हंसा देता है। अल्लाह ताला ने हर एक को चुन के बस गाड़ी में से सीट्स 5 मिनट पहले सीट्स चेंज हुई, ये उसकी हिकमत है कि उसने जिसमें जाना था उस सीट पे ये था, जिसने बचना था वो सीट चेंज हो गई। ऐसी चीज़ें सोचती तो बस अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और मैं कहती हूँ कोई मेरे गले ना लगे, अगर गले लगेगा तो मैं टूटूँगी, मुझे दूर दूर से मिलो मैं हंस के मिलूँगी, मुझे अंदर से मत कि इंसान तो है ना, इंसान के अंदर फीलिंग भी है बहुत सारी, वो फीलिंग तो एक माँ वाली की कुदरत की हर चीज़ भी होती है। तो मैं कहती बस दूर लगती है उसका, हंसूँगी भी रोऊँगी भी, लेकिन रोऊँगी सिर्फ अल्लाह के आगे, हंसूँगी सबके आगे। बाकी 24 आवर एक बच्चे को अपने ऐसे देखना, एक कंडीशन में देखना जिसको प्रॉपर्ली बिल्कुल ठीक थी, वो कोई ऐसा कोई होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो फिर इस कंडीशन में देखना बड़ा ठीक है। ऐसे चलता है, बस यही समझ की कुदरत है अल्लाह की, यही नज़ाम में चल रहा है। बट अभी दुनिया कुछ नहीं, इससे लगाओ, इसकी हर चीज़ से लगाओ खत्म हो गया। बस ये कहते हैं कि बस एक रोल अदा कर रहे हैं, पता नहीं कब तक चलता है, ये फिल्म कब तक चल रही है, इस दिन खत्म हुई उस दिन बस है। बस ये है। जब आपका वो इस पार्ट पे आप आ रही थी, जब शुक्रगुजारी की तरफ और टूट रही थी और तकलीफ थी, तो क्या कैफियत थी, और जब शुक्रगुजारी के प्रोसेस से गुजरी तो क्या हो रहा था? एक्चुअली मैं भी पहले इस चीज़ को शेयर नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ कि अल्लाह ताला का मुझे ऐसी जगह पे लेके जाना और सब कुछ ऐसा करना पहले समझ नहीं आया, बहुत गिला किया उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आज भी अल्लाह ताला से माफ़ी हूँ। मैं ये समझती थी कि मैं पहले अपनी मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी और ये कहती होती थी कि ये क्या लाइफ है, वही रूटीन डेली, वही उठना, स्कूल गोइंग, बच्चों को ट्यूशन, गाड़ी साफ, मतलब कि कंटिन्यूसली किसी 5 मिनट नहीं मिलता था मुझे रेस्ट के लिए। अब ऐसी रेस्ट है कि अब तंग आ जाती हूँ इस रेस्ट से कि 24 आवर एक ही रूम में बैठे रहना, बस वही रूटीन। इस रूटीन से हम मतलब कि ये कहते हैं कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। अल्लाह पाक ने औलाद दी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन हम कहते थे अब ये नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, अब छीन गए तो अब कहते हैं अब ये भी नहीं सही, मतलब ना शुक्रिया हम करते रहते हैं। लेकिन एक मैं शायद उस चीज़ को मुस्तक समझ लें क्या था, उस चीज़ की हिम्मत नहीं कर सकी कि अल्लाह ने मुझे वो क्या चीज़ दी। जब वो हम लोगों की 5 मिनट्स पहले चेकिंग हुई तो हम लोग 5 मिनट्स के गैप पे थे, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि हम लोग गलत रास्ते पे आई थिंक आ गए हैं, तो आप हमें गाइड करें। उन्होंने वो रेंजर्स थे, उन्होंने बोला कि सर कुछ नहीं, आप जाएँ आगे, बिल्कुल ठीक है, आपसे ठीक रास्ते पे आए। ऐसा हुआ कि बस पहले प्रॉपर्ली मैं जा गई थी, वो 5 मिनट्स के गैप पे मैं सो गई, और जब मैं उठी हूँ तो मैं अपने फर्स्ट मिनट से बाहर थी और बाकी सब लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, सभी ब्लेड कर सबको वाजह नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन उस चीज़ को देखती हूँ कि मैंने लोगों की हेल्प मांगी, मैं इसको गाड़ी की गाला छोटा बेटा था मेरा, ये मुझे देखा ही ब्लीड कर रहा था, इसके सर में से ब्लीड हो रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया और मैंने मुझे एक फीमेल नजर आई पहाड़ी पे, तो मैं उसको कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो वो नहीं आ रही, वो सब लोग ऊपर देख रहे थे,
تھنک کہ جب وہ ایک اسٹونس گرتا ہے تو اس کے بعد کافی زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے، بیسک ہمیں تو نہیں پتہ اس چیز کا. وہ اس کو میں نے بلا رہی ہوں، نہیں آئی میرے پاس. وہ لمحہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب انسان بے بس ہوگا تو وہ بہت زیادہ بے بسی ہوتی ہے اس میں. تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے دور سے، میں نے کہا آ جاؤ پلیز میری ہیلپ کرو کہ اس ٹائم میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ آئی اور آ کے اس کو لے کے چلی. میں نے بولا اس کو کہ تم اس کو پانی پلا دو، میں دیکھتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے. میں اپنی گاڑی کے رائٹ لیفٹ سب کچھ موو کر رہی تھی کہ کسی طرح میں اپنے بچوں کو باہر نکالوں، اپنے ہسبینڈ کو نکالوں. ہسبینڈ اسی ٹائم وہ بس کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ باہر نکل جاؤ، بچ جاؤ بچ جاؤ، کوئی تو بچ جائے. وہ پراپرلی یہ چیز بولتے جا رہی. اور میں نے رائٹ لیفٹ دیکھا کہ لوگ اپنی گاڑی اسٹاپ کر لی انہوں نے، لیکن کوئی میری ہیلپ کے لیے نہیں آ رہا. اور بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی. جیسے وہاں 1 ویک سے بارش ہو رہی تھی اور کہتے ہیں کہ جب 1 ویک سے بارش پراپرلی ہو تو ان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمیں کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا. شاید گائیڈ کیا ہوتا تو ہم لوگ نہ جاتے کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے. تو ایکچولی میں بہت زیادہ جب تقریباً میکسیمم آدھا گھنٹہ میں ہیلپ مانگتی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی میری ہیلپ کو نہیں آیا اور میں نکال بھی نہیں پائی اپنے بچوں کو. میں زمین پہ بیٹھ کے روٹ تھی اور میں نے اپنے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ وہ مجھے لمحہ یاد آتا ہے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا کیا میرے ساتھ. اور ایسی جگہ پہ کیا جہاں کوئی میری ہیلپ کے لیے بھی نہیں آ رہا. یہ قدرت ہے تیری. کبھی وہ چیز پہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ کیا تھا جب میں یہاں آئی تو مجھے وہ سارا فوکس ملا کہ وہ کیا تھا. میں زمین پہ بیٹھ گئی اور میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی تیری مرضی ہے تو مجھے کیوں بچا رہی ہے، مجھے بھی لے جاتی. ایسا ہوا کہ میں آسمان کی طرف ہی دیکھی تھی تو بیسیکلی جیسے ہم وہ فلموں میں دیکھتے ہیں ٹوٹتا تارا آتا ہے ہمارے پاس. آسمان سے مجھے ایسا فیل ہوا کہ ایک روشنی آئی ہے میرے پاس جو میرے ٹکٹ گھوم رہی ہے سر کے. اور میں اس کو پراپرلی ایسا دیکھتی ہوں کہ وہ میرے کیا ہے، کیا آیا میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس. میں اس کو فیل نہیں کری. جب میں نے بعد میں اس چیز کو غور کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے یہ میں نے سوال کیا اور مجھے اس چیز کا جواب ملا. اور اس روشنی میں ایک ساؤنڈ تھا خواب یہی اللہ ربی کو معلوم. جب میں اس ساؤنڈ کو سنا تو مجھے نہیں سمجھ لگی کہ وہ کیا. کچھ دیر کے بعد وہ روشنی میرے پاس سے ختم ہو گئی اور ایک آدمی آیا میرے پاس. تو اس نے بولا، اس نے دوپٹہ اٹھایا میرا اور مجھے اوپر دیا، چلو آؤ نکالتے ہیں تمہارے بچے، آؤ نا بیٹے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کون کون کہاں سے آیا. میں نے وہاں سے سی ایم ایچ ہاسپٹل میں ہمیں ٹرانسفر کیا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہاں لے کے آئے. وہاں سے بچوں کو سیپریٹ کر کے انہوں نے انٹرویو دیا، میڈیا والے آگے سب نے بولا کہاں سے آئے ہیں کیا ہے. سرپرائز دیا میرے ہسبینڈ نے، سرپرائز دینا تھا بیسیکلی سب کو کہ ہم لوگ اس ٹائم کشمیر ہم کسی کو بتا کے نہیں کہتے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. جیسے مجھے اس ٹائم اپنے فادر کا نمبر یاد ہے، ان کو میں نے بولا کہ ہم لوگ یہاں ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. تو کسی کو یہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو گیا کہ کل تو یہ لوگ کل ہم لوگوں نے لنچ کیا سب لوگوں نے، تو یہ کس ٹائم گیا ہے. لیکن پراپرلی مطلب کہ جانے کے پہلے بھی کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ جانا ہے. کوئی چیز ہمیں روک رہی تھی، ہم پڑھ کے نکلتے ہم نے پڑھا نہیں، ہم اسلام آباد تک کوئی بات نہیں کی ایک دوسرے سے کہ جیسے پتہ نہیں کسی چیز میں چلے جانا ہم سے دور. اور یہاں سے کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا کچھ ہونے والا. جب میں نے سب کچھ بتا دیا ہم لوگ یہاں سے آئے ہیں یہ ہے، ہمارے ساتھ اتنے بچے تھے اور انہوں نے کچھ میرے پاس ایک ڈاکٹر آئی، انہوں نے مجھے بولا کہ کچھ آپ اور کچھ کہنا چاہتی کچھ لینا چاہتی. میرے ہاتھ میں ایک بجٹ تھا جس میں میرے پراپرٹی میرے سیل فون تھے کریڈٹ کارڈ تھے. تو میں نے کہا بس یہ لے لیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گاڑی میں سے یہ اٹھایا میں نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد بس انجیکشن مجھے ایڈ انہوں نے میرے شولڈر یا پیمنٹ مجھے سب کچھ اگر باقی ضرورت ہے کہ میں کر رہی ہوں آج اپنے اکاؤنٹ. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا ہوا. پھر بس اس کے بعد سب نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی میرے پاس پتہ کرنے آتا تھا تو ڈاکٹرس کو روکے تھے ان کے پاس نہیں جانا، ان کو بچانا ہے تو بس
تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب میں اس کو کہتی ہوں میں اس کے پاس اپنا فیس کرتی ہوں، میں کہتی ہوں مشا پاری کرو، اتنی کانشیس ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم مجھے کس کر دیتی تو میری ہینڈ گریپ کر لیتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، بہت زیادہ آواز نہیں ہے لیکن گریپ کر لیتی ہوں تو روتی ہے. میرا جب ہینڈ وہ فنگر گریپ کرتی ہے تو میرے لیے یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. لیکن وہ سیلفش ہو جاتی ہوں نا میں اس چیز میں، ایک مدر سیلفش ہو جاتی ہے کہ وہ میرا ہینڈ گریپ کرتی ہے میرے ساتھ تو ہے، لیکن وہ ساتھ ہونے کے نہ برابر ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں ہے. بس یہ دعا کرتی ہوں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک زندگی ہے تو صحت کے ساتھ لے کے پاس، یہ نہیں کہ میں تھک گئی ہوں، میں اس کی ہمت کر کے تھک، یہ نہیں کہ وہ، میں یہ دیکھتی کہ وہ کتنی میں اتنی سیلفش ہوتی ہوں، اس کو یہ نہیں کہ میں اپنے ایز اس کو اسٹیچو بنا کے اپنے سامنے رکھوں، اس کو دیکھتی ہوں، یہ نہیں دیکھا جاتا. مدر تو بالکل ہے. جس طرح چاہے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان